اگر پوری دنیا میں ڈیمز کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ ہمارا دوست ملک جس کی دوستی کی مثالیں ہمارے حکمران ماضی سے لے کر آج تک دیتے نہیں تھکتے اور پوری دنیا بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہماری اس سے بہت گہری دوستی ہے اور ہم بھی اس دوستی پر فخر کرتے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں نے اس دوستی سے کیا سیکھا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو جناب انہیں اس ملک کا نام چین ہے۔ دنیا میں اس وقت چین سب سے زیادہ ڈیمز رکھنے والا ملک ہے، جس کے کل بڑے ڈیمز کی تعداد 23,800 ہے اور یہ تعداد بڑے ڈیمز کی ہے۔ اگر چھوٹے ڈیمز بھی ساتھ ملائے جائیں تو چھوٹے بڑے ڈیمز کی مشترکہ تعداد 87,000 کے لگ بھگ ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے امریکہ، جس کے بڑے ڈیمز کی تعداد 9,200 ہے اور لگ بھگ ہر ریاست میں 1700 سے زیادہ چھوٹے بڑے ڈیمز ہیں، یعنی کہ کل چھوٹے بڑے ڈیمز کی مجموعی تعداد 84,000 سے زیادہ ہے۔ لیکن ہمارا ملک، جس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے اور وہ ملک زراعت پر انحصار بھی کرتا ہے، یہاں ڈیمز کی تعداد بہت کم ہے۔ اب پاکستان نے بھی اس طرف توجہ دینا شروع کی ہے۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیموں کی سیر کروائیں گے اور ان کی افادیت کے بارے میں بتائیں گے۔ ان ڈیموں کی سیر اور ان کی خصوصیات جاننے کے بعد آپ کا ریئیکشن اس ایموجی جیسا ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ یہ آپ کا پیار ہوتا ہے، آپ کی محبت ہوتی ہے جو ہمیں آپ کے لیے اچھا کام کرنے میں مدد دیتی ہے۔ داسو ڈیم پاکستان کے بڑے ڈیمز میں ایک اور اہم ترین ڈیم داسو ڈیم ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے پسماندہ ترین ضلع اپر کوہستان میں داسو ڈیم کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ مقامی لوگوں کو روزگار کی فراہمی اور زمینوں کی قیمت ملنے کے بعد عوام کو ادھورے خوابوں کی تعبیر نظر آنے لگی ہے۔ اپر کوہستان میں شاہراہ قراقرم کے کنارے بننے والے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تعمیر کا کام اپریل 2026 میں مکمل ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ڈیم کی تعمیر سے 4,300 میگا واٹ سستی بجلی پیدا ہوگی۔ اس پروجیکٹ پر 5,10,98,02,00,000 روپے لاگت آئے۔ ڈیم کی تعمیر کے لیے اب تک حاصل کی جانے والی 3,815 ایکڑ زمین کے معاوضے کی صورت میں عوام کو 12.5 ارب روپے دیے جا چکے ہیں۔ ڈیم کی تعمیر میں شامل 3,000 افراد کو اپنی ہی علاقے میں روزگار مل گیا ہے۔ نیلم جہلم ڈیم پروجیکٹ ہے۔ ہائیڈرو پاور پلانٹ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا اور کئی لحاظ سے بالکل مختلف منصوبہ ہے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے مضافات میں نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تعمیر کیا گیا ہے، جو ملک کا پہلا زیر زمین بجلی پروجیکٹ ہے۔ منصوبے کی مجموعی پیداواری صلاحیت 969 میگا واٹ، اس کے 4 پیداواری یونٹ ہیں، ان میں سے ہر ایک پیداواری صلاحیت 242.25 میگا واٹ ہے۔ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ انجینئرنگ کا ایک زبردست شاہکار ہے۔ اس کا 90% حصہ بلند و بالا پہاڑوں کے نیچے زیر زمین تعمیر کیا گیا ہے اور ایک دریا کو دوسرے دریا کے نیچے سے گزارا گیا ہے۔ منصوبہ ہر سال نیشنل گرڈ کو تقریباً 5 ارب یونٹ سستی پن بجلی مہیا کرے گا۔ اس منصوبے سے تقریباً سالانہ 100 ارب روپے کی آمدنی ہوگی۔ آزاد کشمیر میں نیلم پر تعمیر کیے گئے اس منصوبے کے اہم حصوں میں نوسری کے مقام پر تعمیر کیا گیا ڈیم، 20 کلومیٹر طویل سرنگوں پر مشتمل زیر زمین واٹر وے سسٹم اور چھتر کلاس کے مقام پر زیر زمین تعمیر کیا گیا پاور ہاؤس شامل ہے۔ پاور ہاؤس میں 4 پیداواری یونٹ نصب کیے گئے ہیں۔ اس ڈیم کا مقصد دریائے نیلم سے پانی کے رخ کو دریائے جہلم کی طرف موڑنا ہے۔ جولائی 2007 میں ایک چینی کنسورشیم کو تعمیراتی معاہدہ نوازا گیا تھا۔ کئی سال تاخیر کے بعد پہلا جنریٹر اپریل 2018 میں شروع کیا گیا تھا اور پورا پروجیکٹ اگست 2018 میں مکمل ہوا تھا۔ مہو ڈیم پاکستان کا اہم ترین میگا ڈیم پروجیکٹ ہے۔ دریائے سوات ڈیم کی تعمیر پاکستان میں کسی انقلاب سے کم نہیں ہے، جو 300 ارب سے زیادہ روپیوں میں بنے گا۔ ماضی میں منڈا ڈیم کے نام سے معروف منصوبے پر واپڈا نے 1964 میں تحقیق شروع کی تھی اور مارچ 2000 میں جاپان انٹرنیشنل کارپوریشن ایجنسی جائکا نے اس کی پہلی مفصل فیزیبلٹی رپورٹ جمع کرائی۔ واپڈا کی جانب سے دی گئی تفصیلات کے مطابق پشاور شہر میں 48 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے سوات پر کنکریٹ کی مدد سے تعمیر کیے جانے والے ڈیم کی اونچائی 213 میٹر ہوگی اور منصوبے کے تحت اس سے 800 میگا واٹ بجلی حاصل کی جا سکے گی۔ ڈیم کی تعمیر میں بننے والی مصنوعی جھیل میں 13 لاکھ ملین ایکڑ فیٹ پانی سٹور کیا جا سکتا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ 7 گیٹ پر مشتمل ڈیم کی تعمیر نہ صرف سالانہ 2800 گیگا واٹ سے زیادہ بجلی بنائے گی، بلکہ اس کی مدد سے چارسدہ اور نوشہرہ ضلع کو سیلاب متاثر ہونے سے بھی بچایا جا سکے گا۔ ساتھ ساتھ امید ہے کہ ڈیم کی تعمیر سے 16,000 ایکڑ زمین زراعت کے قابل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ پشاور شہر کے باسیوں کو 460 کیوسک صاف پینے کا پانی مہیا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہرین کو امید ہے کہ کنکریٹ سے بننے والے ڈیم کے لیے ملک میں سیمنٹ کی صنعت کو بھی فروغ ملے گا، کیونکہ اس کی تعمیر کے لیے اگلے 6 سالوں میں 15 لاکھ ٹن سیمنٹ کی ضرورت پیش آئے گی۔ دیامیر بادشاہ ڈیم جب ملک میں ڈیم بننا شروع ہوئے تو تربیلا
तरबेला और मंगला डैम पर काम शुरू हुआ, लेकिन उनके बाद अगर कोई बड़ा डैम होता तो वो कालाबाग डैम होता। लेकिन अब दयामीर बाशा डैम है। ये पाकिस्तान का तीसरा मेगा डैम प्रोजेक्ट है जो गिलगित बल्तिस्तान में बनाया जा रहा है। डैम के लिए इससे बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती। ये डैम के लिए कुदरती जगह है। इस डैम को तामीर करने का फैसला 50 बरस पहले हुआ था और इस प्रोजेक्ट पर काम अब शुरू हुआ है। दयामीर बाशा डैम से 6.4 AMF पानी का जखीरा किया जाएगा, जिससे 12 लाख एकड़ जमीन को काबिले काश्त बनाया जा सकेगा और 4500 मेगावाट बिजली भी पैदा की जा सकेगी। पाकिस्तान के सबसे बड़े दयामीर बाशा डैम की तामीर के लिए ठेका पाकिस्तान की फौज के जेरे इंतजाम चलने वाले इदारे फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO और चीन की हुकूमती कंपनी पावर चाइना के इश्तराक को दिया गया है। डैम की तामीर का तखमीना 1406.5 अरब रुपए है और ये 2028 में मुकम्मल होगा। पाकिस्तानियों को इस मंसूबे से 16,500 नौकरियां जबकि 4,500 मेगावाट बिजली की पैदावार हासिल होगी। इसका कुछ हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहिस्तान में जबकि कुछ हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामीर में आता है। इसी वजह से इसे दयामीर बाशा डैम का नाम दिया गया है। ये डैम दरियाए सिंध पर तामीर किया जाएगा। ये तामीर तरबेला डैम से 315 किलोमीटर की बुलंदी पर जबकि गिलगित बल्तिस्तान के दारुल हुकूमत गिलगित से 165 किलोमीटर और चिल्लास से 40 किलोमीटर दूर दरियाए सिंध के निचली तरफ होगी। वापडा के मुताबिक डैम की बुलंदी 272 मीटर होगी। इसके 14 स्पिलवे गेट तामीर किए जाएंगे। इसमें मजमूई तौर पर पानी का जखीरा करने की गुंजाइश 8.10 मिलियन एकड़ फीट होगी, जबकि इसमें हम वक्त 6.40 मिलियन एकड़ फीट पानी मौजूद रहेगा। मंगला डैम पाकिस्तान ने 1962 में मंगला डैम की तामीर का आलमी मुआहिदा किया, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट था। पाकिस्तान के पास डैम की तामीर के लिए मजमूई लागत का सिर्फ 15% था, जबकि बाकी 80% रकम हमें 17 मुल्कों ने ग्रांट की शक्ल में दी। 1967 में पाकिस्तान में दुनिया के इस 7वें बड़े डैम का इफ्ताह किया गया। दरिया झेलम पर 1967 में मंगला डैम बनाया गया और इसमें 5.9 मिलियन एकड़ पानी महफूज किया जा सकता है। इस दरिया पर 1967 में रसूल बैराज तामीर किया गया। दरिया झेलम में 2 नहरें निकाली गई हैं। तरबेला डैम या नेशनल डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है जो दरियाए सिंध पर कायम है। ये इस्लामाबाद से 50 किलोमीटर शुमाल मगरब में वाक़या है और दरियाए सिंध के 85 फीट की ऊंचाई पर है और 95 मुरब्बा मीटर के रकबे पर पानी का जखीरा किया जा सकता है। इसीलिए इसे दुनिया में दूसरे बड़े आबी जखीरे की हैसियत हासिल है। इस डैम को 1974 में मुकम्मल किया गया था और आपाशी और सैलाब के कंट्रोल और बिजली की पैदावार के लिए दरियाए सिंध से पानी को जखीरा करने के लिए डिजाइन किया गया। तरबेला डैम पाकिस्तान की कुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक सलाहियत का एक बड़ा जरिया है। ये सिंध बेसिन प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें भारत और पाकिस्तान के माबैन 1960 में दस्तखत होने वाले पानी के मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान ने पानी की फराहमी की जमानत दी है। इसकी तामीर 1968 में शुरू हुई और 1976 में तकमील तक जारी रहा। इस डैम में तकरीबन 143 मीटर बुलंद और 8,997 फुट वसी है। इस मौसमी बहाव के दौरान सिंध के बहाव को बरकरार रखने में मदद मिलती है। तरबेला डैम अपने दौर का एहराम मिस्र था और पूरी दुनिया की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियां इस पर मकाले लिखा करती थी। मंगला और तरबेला डैम अपनी मुद्दत से कम वक्त में मुकम्मल हुए और दुनिया पाकिस्तान के जज्बे, शफाफियत और कुव्वत फैसला की मुतरिफ हो गई। पाकिस्तान तेजी से पानी की किल्लत की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में इन डैमों का होना एक बड़ी नेमत से कम नहीं है। आप इनके बारे में जो राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आप भी हमारी दुआओं में हैं। अगली वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।